اس کو آن لائن کر دیجیے نا پھر، اس کو آن لائن بنائیے. ہاں آپ بتائیں بیدل لائبریری کی جو بنیاد رکھی گئی کیسے بنیاد رکھی گئی وسیع اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ سید وسیع احمد بلگرامی صاحب شرف آباد میں بلگرام منزل میں رہتے تھے، اور ان کی ایک مرکزی حیثیت تھی. ان کی ایک مرکزی حیثیت اپنی ادبی خدمات اور صلاحیتوں کی بنیاد پر تھی. وہ ہندوستان کے چند صاحب طرز ادیبوں میں شمار کیے گئے تھے، اور مجھے انہوں نے خود یہ بات بتائی تھی کہ دہلی آل انڈیا ریڈیو دہلی سے ایک شخص آیا تھا ان کا انٹرویو لینے کے لیے، ان کے پاس یہ کہہ کر کہ آپ صاحب طرز ادیب ہیں. ہندوستان میں 3-4 ہی صاحب طرز ادیب ہوئے ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، آپ اپنے حالات بتائیں. لیکن انہوں نے وسیع احمد بلگرامی صاحب نے ان کو انٹرویو نہیں دیا. تو ہم سب لوگوں سے مراد یہ ہے کہ انیس الرحمن صاحب، ڈاکٹر ظفیر الحسن صاحب اور اسرار الحسن صاحب، یہ سب لوگ ان کے پاس ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور جاتے تھے، اور کچھ اردو کالج کے لوگ بھی آتے تھے، مشفق خواجہ بھی آتے تھے. تو ہم سب لوگ خواجہ تاش تھے، یعنی ایک ہی خواجہ کے مرید. تو ایک دفعہ ہمارے سے ایک دو اور ملاقاتی تھے، جناب سید شاہ عثمان رخشاں عبدالی صاحب، جو بہار کالونی مسان روڈ میں رہتے تھے اور اردو کالج کے لائبریرین تھے. ان سے میری گفتگو ہوئی. میں نے کہا میں علماء بہار پر کام کر رہا ہوں اور بیدل کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں آج کل، تو میرے پاس کوئی لائبریری نہیں ہے آس پاس میں، آپ کی لائبریری ہے بہت دور ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی شرف آباد میں ایک لائبریری بنائیے، بات کیجیے لائبریری کی. انہوں نے یہ رائے دی مجھے. تو میں نے یہ تجویز وسیع احمد بلگرامی صاحب کی اس مجلس میں پیش کی. تو وسیع احمد صاحب تو خاموش رہے، باقی لوگ جو ہے سب نے تائید کی. تو پھر ایک کمیٹی بن گئی. اس کمیٹی میں ہم لوگ 4-5 آدمی ممبر تھے. وہ ممبران میں قمر الحسن صاحب تھے بہار شریف کے، جو روڈ نمبر 19 پہ رہتے تھے. انیس الرحمن صاحب تھے جو روڈ نمبر 17 پہ تھے، اور میں تھا روڈ نمبر 19 پہ کا مقیم. اور وہ فیض الحسن صدیقی صاحب تھے، ڈاکٹر سعید صاحب کے داماد، وہ تھے ممبر. یہ اتنے ممبران تھے. اس میں کیا نام ہے ندوی صاحب کا، حسن مسرر ندوی صاحب ہم لوگوں کے ساتھ شریک نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ بہت قریب سے وسیع احمد بلگرامی صاحب سے، تو انہوں نے یہ کام ضرور کیا کہ قیام لائبریری کے بعد اپنی کتابیں بخش دیں ان کو. اچھا، لائبریری کا نام کیا رکھا جائے؟ لائبریری کے لیے جگہ کی ضرورت تھی. تو میرا کمرہ عارضی مکان بنا ہوا تھا، لیکن ایک کمرہ فارغ تھا. میں نے اپنا کمرہ دینے کی پیشکش کی. اس کو کمیٹی نے منظور نہیں کیا، کہنے لگے یہ بہت چھوٹا کمرہ ہے، تو یہ پیشکش نہیں کی. تو اس کے بعد پھر ظفیر صاحب ایک نعمانی صاحب، ابوالخیر نعمانی صاحب سے نعمانی صاحب کے پاس گئے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں، اور آپ تو بہار سوسائٹی کے کلب کے اعزازی سیکریٹری بھی ہیں، تو آپ سیکریٹری بھی بن جائیں. تو انہوں نے منظور کر لیا. تو اس طرح یہ کمیٹی کام کرتی رہی. لیکن کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ تھا اور لائبریرین کا مسئلہ تھا. اس زمانے میں چٹاگانگ سے منتقل ہو کر کے وہ حکیم عبدالحکیم راضی صاحب تھے، آرا کے پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ بیکار سے بیچارے،
ان کو ضرورت تھی ملازمت کی بھی، تو ہم نے وسیع صاحب سے کہا کہ ان کو کہیے ظفیر صاحب کو کہ رکھ لیں لائبریرین کے طور پر۔ لائبریرین بن گئے اور انہوں نے ان کو نعمانی صاحب نے اپنے کلب کا پہلی منزل پر ایک کمرہ دیا کہ یہ لائبریری کا کمرہ ہے، اور اس کے نیچے ان کی رہائش کا کمرہ دے دیا۔ اس طرح کام چلتا رہا، تو تقریباً سال تک، یعنی 74 میں یہ بنی تھی لائبریری، اور 1 سال تک لائبریری اسی طرح ڈاواڈول چلتی رہی۔ کتابوں کی فراہمی کا ایک سلسلہ یہ کیا کہ ظفیر صاحب کچھ پیسے کلب کے فنڈ سے لے کر کے ہر اتوار کو ریگل سنیما کے پاس آتے تھے، اور اس طرح دو لائبریری انہوں نے بنی۔ پھر بھی لائبریری میں کوئی آتا نہیں تھا، 1-2 اخبار آتے تھے۔ تو پھر اتفاق ایسا ہوا کہ یہ خبر لگی مولانا اسد القادری صاحب کو۔ انہوں نے دہلی کے ایک صاحب تھے مشتاق الہی صاحب، ان سے بات کی، وہ بڑے اچھے تاجر تھے، ایسی لائبریری۔ انہوں نے ایک بڑی خطیر رقم لائبریری کے لیے دی، اور ایک بڑا جلسہ کیا۔ اسی کے بعد جب یہ خبر لگی ان کو حسن امام وارثی صاحب کو، تو انہوں نے بھی اپنا بڑا قیمتی کتب خانہ، جو اس زمانے میں بھی کم از کم 2-2.5 لاکھ کا ہوگا، وہ بیدی لائبریری کو نذر کر دیا۔ تو اس طرح ہماری لائبریری جو ہے وہ پھر چمک گئی، اور پھر بیدی کلب والوں نے، شروعات کلب والوں نے ایک دوسری منزل پر اس لائبریری کو منتقل کرنا مناسب سمجھا، اور اب اخبارات بھی کئی آنے لگے۔ پھر اسی درمیان میں ہوا یہ کہ ڈاکٹر ظفیر صاحب کے دوست پٹنہ یونیورسٹی میں اردو کالج کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، وہ آئے ہوئے تھے کراچی۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا بھائی لائبریری کی میں ان کی ایک خاص دعوت کی جائے، اور ایک لائبریری کو اثر نو اس کا افتتاح کرایا جائے۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، اور اس میں ان کے لیے استقبالیہ خطبہ میں نے ہی لکھا تھا، جو کہ ابھی کاغذوں میں میرے کہیں ہے موجود ابھی بھی۔ تو اس طرح پر یہ لائبریری چلتی رہی، لیکن ہم لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ یہ لائبریری جو ہے وہ لینڈنگ لائبریری بھی بنے، یعنی کتابیں ہم لوگوں کو مطالعے کے لیے دی جائے، کم سے کم ممبروں کو دی جائیں۔ لیکن ظفیر صاحب سختی سے اس میں رکاوٹ بنے رہے۔ جب وہ ہم لوگ اس کے بعد میٹنگ اکثر انہوں نے نعمانی صاحب کے مکان پہ رکھا۔ ہم لوگ کی خواہش تھی کہ میٹنگ جو بھی ہو کلب میں ہو۔ یہ اختلافات کی وجہ سے انہوں نے کمیٹی کو ڈیفنکٹ کرا دیا، معطل کرا دیا، لیکن اور لوگ تو مایوس ہو گئے۔ میں مایوس نہیں ہوا، میں ظفیر صاحب کے ساتھ رہا، کمیٹی کا ڈیفنکٹ ہونے کے باوجود بھی کام کرتا رہا۔ چنانچہ خدابخش خان لائبریری پٹنہ سے شاہ مشتاق حسین صاحب، جو بہار اردو اکیڈمی کے صدر تھے، وہ تشریف لائے۔ تو میں ان دنوں ایک کالج میں، ایک اسکول میں اردو ٹیچر تھا، تو جا رہا تھا اپنے اسکول میں، تو راستے میں اسرار الحسن صاحب ملے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، آدمی آئے، میرے بھی دوست ہیں وہ، تو آپ ان کے لیے بیدی لائبریری میں انتظام کیجیے ان کے اس کا۔ وہ ایک وہاں سے انہوں نے ڈائریکٹر خدابخش خان لائبریری کا گشتی خط لے کے آئے تھے وہ، کہ کراچی کے پڑھے لکھے لوگ، اہل ادب ایک جگہ جمع ہوں، اور وہ اپنا بیان دیں، اور اس کا ویڈیو بنے، اور وہ ویڈیو مجھے دے دی جائے تاکہ میں وہاں خدابخش خان لائبریری میں رکھوں۔ تو یہ کام کے لیے انہوں نے مجھے ذمہ دار بنایا۔ میرے پاس ان دنوں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا۔ میں نے سید احمد صاحب سے بات کی۔ سید احمد صاحب نے کہا کہ یہ ٹیلی فون تمہارا ہے، جتنے کال کر سکو سینکڑوں کال کر کے تمام بہاریوں کو جمع کرو۔ چنانچہ ہم نے جمع کیا، اور اس طرح 2 مرتبہ جلسہ ہوا،
اور اس جلسے کی کمپیئرنگ میں نے کی، اسٹیٹ سیکریٹری میں ہی تھا، اور اس کا ویڈیو میرے پاس، اس کی کئی کاپی بنی، ایک کاپی بیت لائبریری کو میں موجود ہے، اور ایک کاپی خدا بخش خانقاہی میں ہے، اور ایک کاپی عزیز ملت اسکول کے سیکریٹری نے مانگی، ان کو دے دی گئی۔ تو اس طرح پر کام چلتا رہا۔ ہم یہ لوگ خدا بخش لائبریری جو ہے وہ پٹنہ میں ہے، انڈیا؟ خدا بخش خان لائبریری ہاں، اور انڈین لائبریری، یہ انڈیا میں ہے؟ ہاں وہ دنیا کی بڑی لائبریری ہے۔ تو بہرحال ظفیر الحسن صاحب اکیلے جو ہے وہ بیت لائبریری کی فروغ دینے میں اور ترقی دینے میں بہت کامیاب رہے۔ تو اس کے بعد بیت لائبریری کو زیادہ شہرت جو ملی وہ انور عنایت اللہ صاحب کے لیے، وہ امریکن سینٹر کے سیکریٹری تھے۔ انہوں نے ڈان میں سنڈے ایڈیشن میں ایک طول طویل مضمون لکھا، وہ میرے پاس وہ مضمون ہے ریکارڈ پر۔ تو اس مضمون میں انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ٹریجر آف بکس کے نام سے انہوں نے عنوان رکھا، اور کہا کہ بھئی بہت بڑا خزانہ موجود ہے ریسرچ اسکالرس کے لیے۔ تو پھر ریسرچ اسکالرس آنے شروع ہو گئے، اور اتفاق سے اقبال اکیڈمی لاہور کے ڈائریکٹر صاحب جو ان دنوں پی ایچ ڈی کر رہے تھے افسانے پر، ان کو ساقی کے پرانے رسالوں کی ضرورت تھی، وہ ان کو بیت لائبریری میں ملی، اس کے علاوہ کہیں نہیں مل سکی۔ تو اس طرح بیت لائبریری جو ہے وہ تو چلتی رہی۔ ظفیر صاحب نے اس کو بہت ترقی دی، انہوں نے وہ فنافل لائبریری سے اپنا سارا وقت لائبریری میں دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے ظفیر صاحب کی حیثیت جو تھی وہ مرکزی حیثیت تو ضرور تھی، لیکن بانی ان کو تنہا بانی نہیں تھے، وہ بانی ایک کمیٹی نے بنائی تھی، اس کا ذکر کہیں کوئی کرتا نہیں ہے۔ ان کتابوں میں بھی یہ کتاب جو آئی ہے اس میں لوگوں نے سیدھی باتیں لکھی ہیں۔ میں بہرحال ضرور ہوں کہ بحیثیت بانی ممبر کے اور بحیثیت قدیم شرف آبادی کے لوگوں کو حقائق بتاؤں اور صحیح صورتحال بتاؤں، جو عنقریب میری شائع ہونے والی کتاب میں بطور اس کے شرف آباد کی کہانی اور شرف آباد بیت لائبریری کی کہانی میری زبانی بس اس پہ آئے گی، لوگ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی۔